اس کی وجہ ہم نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے بے شمار عقائد پائے جاتے ہیں۔ اگر سامنے سے کوئی کانا آدمی گزر جائے، آدمی کہتا آج کا دن میرا کیا ہوا، آج کا دن میرا کیا ہو گیا، خراب ہو گیا۔ ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا، بلی گزر گئی، کالی بلی گزر گئی، راستہ روک کر کے کیا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ لگتا ہے امریکہ نے رڈار فٹ کر دیا ہے کہ جب میزائل آئے گی تو تمہیں بتا دے گی۔ یہ کالی بلی کیا مجال ہے اس کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی راستہ کاٹ دے تو کیا کرے گا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، گاڑی روک دیا۔ اور اگر کوئی آدمی راستہ کاٹ دے، اچانک دوڑ کر کے راستہ گزر جائے، گاڑی روکے گا۔ اگر کوئی بچہ گزر جائے تو مذاق کے ذریعہ اس کی ماں تک پہنچ جائے گا۔ اب بھی کوئی نحوست نہیں، جبکہ خطرہ تھا کہ انسان کیا ہو جائے، مر جائے۔ لیکن بلی نے اگر راستہ کاٹ دیا تو جو ہے کیا کیا، یہ عقیدہ کہاں سے آیا، آپ بتائیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ہم منزل تک نہیں پہنچ جا پائیں گے، یا ہمارے سامنے کوئی پریشانی لاحق ہونی ہے، یا کوئی مصیبت آنے والی ہے، ایک مسلمان اس طرح کا عقیدہ ہرگز نہیں رکھ سکتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے، بلی کی کیا مجال، بلی کی کیا حیثیت۔ ایک بلی آپ کا راستہ روک دے، آپ ایک بلی کے گزرنے کی وجہ سے اپنی گاڑی روک کر کے بیٹھ جائیں اور اپنا راستہ موڑ لیں، اپنی گاڑی کو روک دیں، ایک بلی کی کیا مجال ہو سکتی ہے۔ اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ اور ایک انسان، ایک مسلمان کہہ لیجیے، جب اپنے گھر سے نکلے تو دعا پڑھ کر کے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب گاڑی چلانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے بسم اللہ کریں، اور اس کے بعد سفر کی دعا پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، اللہ تمہاری زبان کی لاج رکھے گا، کوئی پریشانی تمہیں نہیں آئے گی، کوئی مصیبت تمہیں نہیں لاحق ہوگی، نہ کالی بلی تمہارا کچھ بگاڑے گی، نہ بھوری بلی تمہارا کچھ بگاڑے گی۔ یہ ساری کی ساری نحوستیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان سے کیا ہونا۔ اور اگر انسان نما گدھوں کی طرح گھر سے نکلے، انسان نما گدھوں کی طرح گاڑی چلائی، نہ تو بسم اللہ پڑھا، نہ کوئی اور چیز، میوزک لگا دی، گانا سنتے گئے، شراب بھی چڑھا دی، حادثات ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں تمہارا مقدر بنیں گی، تم حادثات کے شکار ہوگے، اور نہ معلوم کن کن نحوستوں کے تم کیا ہو جاؤ گے، شکار ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کہ کوئی آدمی کوئی کام شروع کرنے جا رہا ہے، اگر اچانک کسی کو چھینک آ جائے تو اس کو کیا مانتے ہیں، منحوس مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ خالص ہندوانہ عقیدہ ہے۔ افسوس کہ مسلمان بھی اس طرح کا عقیدہ، یعنی بتائیے کہ چھینک یہ رحمت ہے یا نحوست ہے؟ چھینک آنے کے بعد ایک مسلمان کو کیا حکم دیا گیا ہے، الحمدللہ، یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ جسم کے اندر جو کثافت پیدا ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کسی دوا اور بلا کسی پریشانی کے ایک چھینک کے ذریعہ سارا کا سارا کیا کر دیا، آسان بنا دیا۔ اللہ کا شکر ادا کر رہا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ احسان ہے کہ ہم کو دوا کی ضرورت نہیں پیش آئی اور چیزوں کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ غور کیا آپ نے، آج کی دنیا کا میڈیکل یہ بتا رہا ہے، طب یہ بتا رہی ہے کہ ایک انسان کو جب چھینک آتی ہے تو سیکنڈ کے لیے دل کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اگر یہی سیکنڈ بڑھ جائے تو اٹیک کی شکل پیدا ہو جائے گی اور انسان پر بحکم رب موت طاری ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو دل کام کرنا بند کر دیا تھا وہ دل چل پڑا، آدمی کہتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ تو نحوست کی بات نہیں ہے، یہ تو شکر کی بات ہے۔ بندے کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ اب اگر کسی کام کی شروعات میں اگر ایک انسان کو چھینک آ جائے تو اسے نحوست مراد لینا اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا، میرے بھائیوں اور دوستوں، محض ہندوانہ عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان کا ایسا عقیدہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ساری نفع اور سارے نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ چھینک اور یہ کالا آدمی، یہ کانا آدمی اور یہ کیا نام ہے فلاں جانور، یہ ساری چیزوں سے تمہارا کوئی چیز ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔
کوئی مولوی صاحب تھے، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، تو کوئی ذمہ دار ہندو تھا، اس نے کہا مولانا صاحب جب آپ لوگوں کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں اور ہوا خارج ہوتی ہے تب کیا کہتے ہیں؟ مذاق کی بات ہے، میں نے کہا معذرت کے ساتھ، تو کہا رام رام کہتے ہیں۔ میرے بھائی چھینک کو منحوس اسی قوم نے بنایا، اور ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے بہت ساری چیزوں میں انہی کی نقالی کے کیا ہو گئے ہیں، ہم عادی ہو گئے ہیں۔ ایک مسلمان کا قطعاً ایسا عقیدہ نہیں ہوتا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ کننا جلوسا عند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فمر طائر یسیح فقال رجل من القوم خیر خیر فقال له ابن عباس لا خیر ولا شر۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک پرندہ گزرا اور کوئی آدمی وہاں پر موجود تھا جس نے کہا بھائی خیر کا پیغام لا، یہ تو نحوست کی باتیں کیا سناتا ہوا جا رہا ہے۔ تو وہ ناراض ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ لا خیر ولا شر، کہ پرندے کے بولنے سے خیر اور شر، بھلائی اور برائی کا مالک کون ہے؟ دنیا کی پوری طاقت اگر اکٹھا ہو جائے، آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہتا ہے بڑی بڑی طاقتیں ناکام ہو کر کے دھول چاٹ کر کے چلی جائیں گی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی پریشانی سے دوچار کرنا چاہتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں تو اس پریشانی کو ٹال ایک پرندہ کے اڑنے نہ اڑنے سے اور ایک پرندے کی آواز لگانے سے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا میرے بھائی اور دوستو سراسر غلط عقیدہ ہے، سراسر ہندوانہ اور مشرکانہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے، امام طاؤس فرماتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک کوا کائیں کائیں کرتا ہوا گیا اور اس پر ایک آدمی نے کہا خیر خیر، اچھی باتیں سنا، یہ نحوست کی خبر کہاں سے لے کر کے آ گیا؟ تو انہوں نے ڈانٹا اس کو، کہا کہ ایو خیر ھذا لا تصحبنی، کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کے بولنے نہ بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے مکتب کے زمانے میں کسی دینی کتاب میں ایک چیپٹر پڑھا تھا کہ کوئی ہندو تھا، اس کے یہاں کوئی آدمی کام کرتا تھا، نوکر تھا، اس نے اس سے کہہ رکھا تھا، آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں تصور ہے کہ اگر گھر کے مڈیر پر کوا بیٹھ کر کے دو چارہ بانٹے تو کہتے ہیں آج کوئی مہمان آنے والا ہے، تو گویا دو کوا ایک ساتھ بیٹھنا ان کے یہاں نیک فال ہے، اور اگر ایک کوا ہے تو وہ نحوست کی علامت ان کے یہاں۔ تو اس نے اپنے مزدور سے کہہ رکھا تھا کہ اگر تم کو دو کوا ایک ساتھ بیٹھنا، یہ نیم کا درخت اس کے گھر کے سامنے تھا، وہ قصہ لکھا ہوا باقاعدہ کتاب میں، کوئی فرضی نہیں بیان کر رہا ہوں میں، کہا اگر کسی دن تم کو نظر آئے تو مجھے فوراً بتانا۔ ایک دن اس کو نظر آ گیا، دوڑ کر کے مالک کے پاس آیا، کہا صاحب کوا دو ایک ساتھ نیم کے درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آ کر کے دیکھیے۔ جب تک وہ آیا ایک کوا اڑ گیا اور ایک ہی کوا بیٹھا ملا۔ اب ایک کوا اس کے عقیدے کے مطابق کیا تھا، نحوست کی علامت۔ اس نے اپنے مزدور کو خوب پٹائی اس کی لگائی، اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اس کا کوئی دوست تھا، اس نے اس کو تحفے تحائف بھیجے، فروٹ بھیجے، کوئی گفٹ بھیجا، بریانی بھیجی، کوئی اور چیز پکا کر کے بھیجی۔ کس کو؟ مزدور کو نہیں، اسی ہندو کو۔ تو اس مزدور نے کہا صاحب، مالک صاحب، آپ نے کہا تھا کہ دو کوا دیکھنا یہ خیر کی علامت ہے اور ایک کوا دیکھنا نحوست کی علامت ہے، لیکن میں نہیں مانتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے دو دیکھا تھا اور مجھے مار پڑی، اور آپ نے ایک دیکھا اور آپ کو کیا ملا؟ تحفے اور تحائف ملے، ہدیہ ملا ہے، اور جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک کوا کا دیکھنا خیر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی تمام باتیں غلط ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ تردید کی۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی اس طرح کے عقیدے کو جو پھیلاتے ہیں، وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الشوم فی ثلاث، فی المرأۃ والدابۃ والداری، کہ نحوست تین چیز میں پائی جاتی ہے، ایک تو عورت میں، ایک چوپائے میں، ایک گھر میں۔ اول بات علمی بحث ہے، آپ جان لیں بخاری کے اندر یہ روایت ان لفظوں میں نہیں ہے بلکہ ان لفظوں میں ہے کہ ان کان الشوم ففی ثلاث، اگر نحوست مانی جائے تو تین چیزوں میں یوں ہوگی۔ کیسے ہوگی؟
عورت بھلا بتاؤ نحوست کی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ